بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا، پہلے میں نے نماز کے کچھ مسائل بیان کیے، اس کے بعد میں نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں۔ تو چونکہ جس طریقے سے نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طریقے سے روزے کی فرضیت کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دو باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ روزے ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی فرض تھے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس کی حکمت کیا ہے، لعلکم تتقون، یعنی روزے رکھنے سے انسان میں تقوی، پرہیزگاری آتی ہے۔ روزے جو فرض روزے ہیں ان کے کچھ مسائل عرض کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بھی عاقل بالغ مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہو، اس پر روزہ فرض ہے جو رمضان کا مہینہ پائے۔ عاقل ہونا یعنی جس کی عقل سلامت ہے۔ نمبر دو، بالغ ہو، یعنی جب جوانی میں قدم رکھ لے، مرد ہو یا عورت۔ اور نمبر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو۔ تو یہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ روزہ رمضان کا روزہ فرض روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا حشر کا میدان ہوگا اور کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ کے لگائے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں، اور کچھ لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ تو جو حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے وہ پوچھیں گے، کہیں گے کہ جی یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے، یہ روزہ دار ہیں، اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے، اور روزہ نہ رکھنے والے وہ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب اللہ کہہ رہے میں اس کا اجر دوں گا تو اللہ کی عظیم ہستی ہے، اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اجر ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ بھائی اگر ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، جوان ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم روزہ ضرور رکھیں، روزہ کسی صورت نہ چھوڑیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی روزہ رکھنے سے کمزوری آ جاتی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ اور اچھا، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جی بیمار ہیں تو بیمار میں چھوٹ دی گئی ہے۔ تو اس کے میں مسائل عرض کروں گا۔ کس بیماری میں چھوٹ دی گئی ہے؟ ہر بیماری میں چھوٹ نہیں دی گئی۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہوتی ہے تب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو بیمار ہیں، جی ہمیں چھوٹ دی گئی۔ دیکھیں، وہ قضا کرنے کا حکم ہے، لیکن قضا تو آپ کر لیں گے، لیکن جو ادا کا ثواب ہے وہ پوری زندگی قضا رکھے نا روزہ بندہ، پھر بھی اس کو ایک ادا روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اگر چھوٹے تو اس کے مسائل عرض کروں گا۔ آج اتنی بات کہ عاقل اور بالغ ہمارا، اگر ہم عاقل اور بالغ ہیں، رمضان کا مہینہ اگر اللہ نے عطا کر دیا ہے تو ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، اور روزہ ہر حال میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ انشاءاللہ العزیز 2 2 3 3 مسائل عرض کروں گا۔